بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید اب خیریت سے ہوں گے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بہت عرصے کے بعد بڑی اچھی نیوزز ہیں جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا تو 2021 سے آخر سے لے کے اب تقریباً یہ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم بارہا اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک مہنگائی کے پچھلے 2 سال جو برے ترین گزرے ہیں، جس میں ایک سال 29 اور دوسرے سال جو 24% کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی ہم نے فیس کیا، اسی پاکستانی قوم نے فیس کیا۔ اور لیکن اب کچھ اچھی نیوزز آ گئی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں۔ اس کا ریئل اسٹیٹ پہ کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر جو کہ ابھی 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے جو کہ سیمنٹ نے ایک بہت بڑا ڈیمیج دیا تھا کہ تقریباً 250-300 روپے پر بیگ انکریز ہو گیا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے نا بالکل ڈمپ ہو جائے گا پاکستان میں، اب لوگوں نے کنسٹرکشن ہی چھوڑ دی ہے، نا امید ہو گئے لوگ۔ لیکن آج میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ ایسا شیئر کروں گا کہ آپ کو بھی امید ہوگی، اچھی امیدیں آپ کو نظر آئیں گی، مجھے بھی آ رہی ہیں، اور میں اب ایک بہت اچھا ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر اوورآل مہنگائی کی بات کی جائے تو میں پچھلے 1 سال میں کئی کنٹریز میں جا چکا ہوں، ابھی بھی میں 2 دن پہلے یورپ سے واپس آیا ہوں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سافٹ جو یہ کہہ لیں کہ اکنامک ریسیشن جو ہے، سافٹ اکنامک ریسیشن، یہ ہر جگہ آ چکا ہے، یو کے میں آ چکا ہے، کینیڈا میں آ چکا ہے، کسی حد تک یو ایس اے میں، باقی یورپ میں میں خود دیکھ کے آ گیا ہوں۔ تو سافٹ ریسیشن جو ہے نا وہ آ چکا ہے، اور صرف پاکستان کے حالات برے نہیں ہیں، انٹرنیشنلی چیزیں اتنی اچھی نہیں چل رہی ہیں۔ اچھا جی، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بعض اوورسیز دوست ہیں جنہوں نے فورن کرنسی جو تھی نا وہ بڑے عرصے سے روکی ہوئی تھی، اور وہ پاکستان میں اس وجہ سے انویسٹ نہیں کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی یہ ڈالر جو ہے نا یہ 300 کراس کرتا ہے تو ہم پھر کنورٹ کریں گے، ظاہر ہے ان کو تب فائدہ ہوگا اس کے اندر، تو وہ کرنسی لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہمارے کچھ دوست جنہوں نے کنسٹرکشنز کے پروجیکٹ کرنے تھے تو وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کل کو جی آپ کا ریال یا درہم جو ہے نا وہ اوپر جاتا ہے تو جو ہے ہم پھر جو ہے نا کنسٹرکشن کی طرف آئیں گے، تو ظاہر ہے ان کو اچھا بھلا ایک بینیفٹ ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو ریال کا جو ریٹ ہے پچھلے 6-8 مہینے کا دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، میرا تو ڈیلی ان ٹچ رہتے ہی ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ درہم کا آپ کے سامنے ہے، ڈالر 278-280 سے نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے۔ یورو تھوڑا بہت چینج ہوا ہے اس دوران، یورو چینج ہوا ہے، سوئس فرینک چینج ہوا ہے، اور پاؤنڈ کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پریڈکشنز لوگ کرنے لگ گئے ہیں کہ ڈالر کریش کرنے والا ہے، ڈالر مارکیٹ کہہ رہے ہیں جی 80% تک کریش کر جائے گی۔ اگر 80% کا مطلب ہے کہ 150 روپے پہ ڈالر آنے والا ہے، کیا ایسا ہو جائے گا؟ اور ایسی کیا چیزیں ہیں کہ لوگ یہ پریڈکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ کل پرسوں جو ہے نیا ریٹ آ جائے گا، 10 سے 12 روپے جو ہے نا وہ نیچے آنے جا رہا ہے، اور اگلے 15 دن کے بعد دوبارہ نیچے آنے جا رہا ہے۔ اس کی بھی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کل آ گئی ہے، ایم پی سی جو مانیٹرنگ پالیسی جو کمیٹی ہے اس نے یہ ایشو کی ہے، اور سب سے بڑا ڈیمیج جو ملا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ملا ہے، شرح سود کو ملا ہے۔ اچھا، پچھلے تقریباً 1.5-2 سال کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا چلا گیا تھا 22% پہ۔ اب 22% کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے تو وہ بینک کے اندر رکھ دے گا، تو 15% اس کا ٹیکس کاٹنے کے بعد بھی اس کو 20 لاکھ روپیہ پروفٹ ملے گا۔ تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ 1 کروڑ پہ بغیر کچھ کیے 20 لاکھ روپیہ پروفٹ لے لے گا؟ اب آپ کہو گے کہ یہ تو سود ہوتا ہے، لیکن پیرالل اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا تھا، اور اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر میوچل فنڈز کی جو آپشن ہے وہ اویلیبل ہے کہ جی وہ ان کمپنیز کے اندر وہ انویسٹ کریں گے۔ تو اس کے اندر لوگوں نے اتنا پیسہ لگایا کہ آپ کی سوچ ہے کہ بھائی جس کے پاس 1 کروڑ پڑا ہے، جس کے پاس 2 کروڑ پڑے ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کوئی گھر بنا کے بیچے یا کوئی وہ انڈسٹری لگائے؟ اس کو تو بیٹھے بیٹھائے 1 کروڑ پہ 20 لاکھ روپیہ مل رہا تھا۔ اور اس پہ جو جلتی کا تیل کام کیا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے، میں ان کو بڑا فالو بھی کرتا ہوں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس تناظر میں دی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جی اسلامک بینکوں میں رکھنا جو اس سے پروفٹ ہے وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حلال ہوگا، میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کیا ادھر ادھر سے، اور انہوں نے میوچل فنڈ میں لگا دیا کہ ہمیں تو بیٹھے بیٹھے۔ اب مثال کے طور پہ
ایک بندے نے اگر 10 کروڑ کسی انڈسٹری میں لگانا تھا, اس نے 10 کروڑ اٹھایا, اس نے میوچل فنڈ میں ڈال دیا, اب اس کو پتا ہے سال کے بعد مجھے 2 کروڑ کا پروفٹ آ جائے گا. اچھا جی, لیکن اب ان لوگوں کی چاندی بھی ختم ہو گئی ہے جو ایسا کر رہے تھے. اس 22% انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کو جتنا ڈیمیج ملا, آپ کی سوچ ہے, آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو جتنا ڈیمیج ملا, آپ کی سوچ ہے. اچھا, جب میں ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں نا, اس کے اندر میرا مین فوکس پلاٹس وغیرہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. ریئل اسٹیٹ کا مطلب میں کنسٹرکشن انڈسٹری, اور کنسٹرکشن کے کام کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے 50 انڈسٹری جو ہے نا, فزیکل انڈسٹری, وہ اٹیچ ہے. اگر کنسٹرکشن کا کام چلے گا تو اس کے پیچھے 50 انڈسٹری چلیں گی, 50 انڈسٹری چلیں گی تو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. لیکن یہ میوچل فنڈز کی وجہ سے اور یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ اٹھا کے وہاں پہ ڈمپ کر دیا. اب کیا ہوا, پہلے جی انٹرسٹ ریٹ آیا 19.5% پہ, 22% سے نیچے گرا 19.5 پہ آیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اگلے سال 2025 کے سپتمبر تک یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گا, یعنی کہ 10% سے نیچے آ جائے گا. لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی کہ پاسبل نہیں ہے. کل کیا ہوا ہے, 12 سپتمبر کو جی انٹرسٹ ریٹ 2% پھر دوبارہ کم ہوا ہے اور 17.5% پہ آ گیا. اب یہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو مہنگائی کے بڑھنے کی شرح ہے وہ کنٹرول کے اندر آ چکی ہے. ہم نے 29% انفلیشن ریٹ دیکھا, ہم نے 24% پچھلے سالوں میں دیکھا, ہم ابھی جو کرنٹ چل رہا تھا وہ 12.6% چل رہا تھا انفلیشن ریٹ. لیکن کل کی جو سٹیٹ آئی ہے تو وہ 12.6 سے ڈاؤن ہو کے وہ 9.6% پہ آ گیا. 9.6 کا مطلب ہے کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آپ کی انفلیشن جو ہے وہ آ چکی ہے. اب 19.5% پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا, 9.6 پہ انفلیشن ہے تو 10% پازیٹیو میں چل رہا تھا, تو اب وہ 17.5% پہ آیا. اچھا, جو انفلیشن ریٹ ہے ابھی اس کے بارے میں جو عالمی ادارے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 5 to 7% پہ بھی آئے گا, یعنی انفلیشن ریٹ ابھی نیچے آئے گا مزید. اور جب وہ نیچے آئے گا تو ابھی انٹرسٹ ریٹ نے یہ 15 سے بھی نیچے آنا ہے انشاءاللہ. یہ دسمبر کے اندر جو پالیسی وغیرہ آئے گی تو یہ 15 کو ٹچ کر جائے گا, یہ اس سے نیچے آ جائے گا. اور اگلے سال سپتمبر 25 میں یہ پریڈکشنز ہیں کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آپ کا انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا. تو جب یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گا, بلکہ یہ 15 کو بھی ٹچ کر گیا, تو کون بندہ آپ کا بینکوں کے اندر پیسہ رکھے گا, سود کھائے گا, یا میوچل فنڈز کے اندر پیسہ لگائے گا؟ تو لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ بھیڑ چال ہے, دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی, اب اس میں مل رہا ہے سارے ادھر چلے جاتے ہیں, پھر اب ادھر ایک ہوا چلنے کی دیر ہے, اور یہ ہوا اب شفٹ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اب لوگوں نے لون بھی لینے ہیں, لوگوں نے انڈسٹری بھی لگانی ہے, ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر بھی لوگوں نے لون لینے ہیں, گھر لینے ہیں, اور اسی طرح لوگوں نے وہاں سے پیسہ لگا کے نکال کے جو ریئل اسٹیٹ کے جو پروجیکٹس ہیں نا وہاں پہ بائنگ کرنی شروع کر دینی. یہ اب آپ دیکھو گے. اچھا, یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا ہوئی ہے, عالمی مارکیٹ کے اندر جو آئل کی پرائس تھی, جو فرنس آئل کی پرائس ہے وہ $71 پہ آ گئی ہے فی بیرل, جو ابھی ہم نے $120 کو بھی فیس کیا ہوا ہے 2000 تقریباً میرا خیال 22 کے اندر, اب آ گئی 71 میں. اور اب بھی جو کیونکہ سافٹ ریسیشن میں نے کہا کہ آ چکا ہے دنیا کے اندر, اور اب بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 71 سے بھی نیچے آ جائے گا. تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی تیل کی قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی اب 2 دن بعد بھی دیکھو گے, پھر 15 دن کے بعد دوبارہ یہ قیمتیں ریوائز ہوں گی. اچھا, اس کے ساتھ جو اگر آپ دیکھیں یو ایس اے کے اندر جو فیڈرل ریزرو بینک ہے ان کا اکتوبر میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے, تقریباً 0.25% جو ہے نا وہ بھی انٹرسٹ ریٹ کم کرنے جا رہے ہیں. اب جب میں بات کر رہا ہوں تو آج یورپ کے اندر بھی ایکسپیکٹ ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ شفٹ ہوگا ڈاؤن ورڈ, اس کے اندر شفٹنگ آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. اور اچھا, اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے, ہماری کرنسی ظاہر سٹیبل نہیں رہتی, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا انفلیشن ریٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے, ہماری جو کرنسی ہے وہ ویک ہو گئی ہے, ڈالر سٹرونگ ہو گیا ہے, اور دوسرا ہمارے پاس زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. تو اس وقت ہمارے تقریباً $10 بلین کے قریب ذخائر موجود ہیں. سب سے جو اچھی چیز ہوئی ہے جو کہ میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی, کہ وہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجے ہیں وہ اگست 2023 سے اگر کمپیئر کیا جائے, اگست 2024 کو جو ریمیٹنسز ہیں وہ 40% انکریز ہو گئے, 40% زیادہ پیسہ بھیجا ہے, جس نے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کو جو ہے نا مستحکم بھی کیا ہے. کرنسی ہماری جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ 350 پہ چلی جائے گی, لوگ جو ہے نا بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے,
تو خیر ان کی امیدیں تو دم توڑ گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا اعتدال سے نہیں چلتے. 350 والے بھی لوگ موجود ہیں. اب یہ حالات ہوئے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں 150 کے اوپر آ جائے گا. تو میں نے کئی اینالسٹ کو سنا ہے، کئی رپورٹس میں نے پڑھی ہیں. اس کے بعد میرا اپنا ایک تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ ڈالر نہ اوپر اتنا جانے والا ہے. اگر میکسیمم بھی کیا تو یہ 295 یا 300 سے اوپر نہیں جا سکتا جون 2025 تک. میکسیمم بھی اگر ہوا تو جو کہ مجھے لگ نہیں رہا. اور نیچے اگر آیا تو 8-10 روپے سے زیادہ مجھے نیچے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ اپنی جگہ پہ سٹیبل بھی رہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اچھا، اب آپ کے ذہن میں کویسچن آ رہا ہوگا کہ بھائی ابھی آئی ایم ایف سے بھی تو معاہدہ ہونا ہے، اس کی بھی تو اتنی کڑی شرائط موجود ہیں ابھی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اکتوبر میں ہوپ فلی انشاءاللہ جو اسٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا ایشو تھا کہ جو ہم نے نومبر تک 8 سے 10 بلین ڈالر جو پے کرنے تھے، جو ہم نے قرضہ اٹھایا وہ تھا چائنا کو واپس کرنا تھا، سعودیہ کو واپس کرنا تھا. اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ 8 بلین ڈالر جو ہے نا وہ جو ہم نے واپس کرنا تھا وہ رول اوور ہونے جا رہے ہیں. تقریباً 1 سال یا 2 سال کا شاید ہمیں اس میں ٹائم مل جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رول اوور ہونے جا رہے ہیں، اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا انشاءاللہ وہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو روپی کے اوپر سے جو پریشر ہے وہ بالکل ریلیز ہو جائے گا. اور دوسرا انفلیشن کو ہم نے ویسے ہی بیٹ کر دی ہے. یہ سارے فیکٹر کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، جو کہ 3.5 تک ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس بجٹ کے اندر ہوگا، تو اس کو ہم میٹ کر جائیں گے. اچھا، اب آپ کو ہو گئی یہ ساری ہوائی باتیں. اس کے ساتھ میں اب آپ کو ایک بڑی اچھی خبر دینے لگا ہوں جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو کہ ابھی ہم 1.5 مہینہ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کنسٹرکشن کا کام اب ختم ہو جائے گا، نہیں اب چلے گا. اور سیمنٹ انڈسٹری اس بات کو پلی بنا رہی تھی کہ کیونکہ مارکیٹ میں ہماری اب ڈیمانڈ نہیں ہے، سیمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، پروجیکٹ چل نہیں رہے، اس وجہ سے ہم اس کو 1500 کراس کر کے لے کے آگئے. اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ اگلے سال تک یہ 1700 کراس کر جائے گا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اگست 2024 کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے سٹیٹ آئی ہیں، جو ایم پی سی نے دی ہیں، اس کے مطابق 8% سے زیادہ انکریز آیا ہے سیمنٹ کی پروڈکشن کے اندر، سیمنٹ کی ڈیمانڈ کے اندر. اس کا مطلب ہے پروجیکٹس نے کروٹ لینا شروع کی ہے اور جو ایک جمود کی کیفیت تھی وہ ختم ہونے شروع ہوئی ہے. اب ان ساری چیزوں کو نا آپ کمبائن کر کے دیکھو کہ ڈالر ریٹ اوپر جانا نہیں ہے، پیٹرول پرائسز نیچے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے میوچل فنڈ سے پیسہ نکل کے واپس آ رہا ہے. اوورسیز کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. سٹیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے. سیمنٹ کی پروڈکشن جو ہے نا وہ انکریز ہو گئی ہے، پلانٹس چلنے شروع ہو گئے. تو اس کا ساری چیزیں آپ کمبائن کرو تو کیا مطلب نظر آ رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ اب انویسٹر نے جو پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف موو کرنا ہے. ریئل اسٹیٹ میں میں پلاٹوں کی بات نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھو گے نئے ہائی رائز کے پروجیکٹ دوبارہ لانچ ہوں گے. پریویس بھی چل رہے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، نئے پروجیکٹس بھی لانچ ہوں گے، کیونکہ ڈیولپر کے اندر ایک کانفیڈنس اب ڈیولپ ہو جائے. دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے پاکستان میں گھروں کی کنسٹرکشن کرنی تھی، جو سوچو بچار میں تھے، اب ان کو کانفیڈنس آئے گا اور وہ جو ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ اپنے گھروں کی جو تعمیر ہے اس کے وہ شروع کر دیں گے. کیونکہ ہماری جتنی بھی بیلٹ ہے، یہ سعودیہ سے لے لو، آگے یو اے ای، قطر، عمان اور یہ کویت، یہ ساری پٹی جو ہے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں گھر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر 20 سال بھی وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر بھی ان کو اپنی فیملی کے لیے، وہ میں نے کئی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے، تو پاکستان میں ایک گھر ان کی مجبوری ہے جو کہ انہوں نے بنانا ہی بنانا ہے. لیکن حالات کی وجہ سے وہ بیچارے پھر بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. پلاٹ موجود ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یار انسٹیبلٹی ہوگی، یہ ہو گیا، کل کو ڈیفالٹ نہ ملک کر جائے. تو ہمارے کچھ ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی تو شتر بے مہار آزاد ہیں، تو جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے اور پینک سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ ملک ڈوب گیا، پتہ نہیں صبح کو پتہ نہیں مارکیٹیں بھی کھولیں گی نہیں کھولیں گی. یہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے جانا ہے، پاکستان چھوڑ کے جانا ہے، اونے پونے اپنی پراپرٹیاں، بنی ہوئی پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو امید ہے کہ یہ سارے، اب ظاہر ہے چیزیں اتنی زیادہ، ابھی بھی میرے مائنڈ میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن 10-12 منٹ میں کتنی چیزیں کور کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں وہ کر دیں گے. اوور آل اگر ہم دیکھیں، اس کو سم اپ کریں
تو پاکستان انشاءاللہ اب بہتری کی طرف جائے گا. اور سٹیٹس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں, کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے نا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سے جو ہے وہ انشاءاللہ گرو کرتا آپ کو نظر آئے گا. لیکن پھر بھی آپ نے جو فراڈ پروجیکٹس ہیں نا اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی. باقی ہمارا نا واٹس ایپ انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے ڈسکرپشن میں, اس کو اب لازمی جوائن کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.